السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حکیم حافظ فرحان حنیف آج نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھجور۔ کھجور کس طرح استعمال کرنی چاہیے اور کھجور کے فائدے، اور کھجور کب استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کھجور بہترین پھل ہے اور عرب کے علاقے میں یہ بے پناہ پائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کھجور کو کھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور کھجور کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے، اس کے بعد جسم درد کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، قوت باہ کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، جراثیم کی کمی کے لیے، چھائیوں کے لیے، چہرے کو نکھارنے کے لیے، خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ پیشاب کو، جن کی پیشاب کی زیادتی ہو، پیشاب کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے، پیشاب کے قطروں کے لیے بہترین چیز ہے، اور کمر درد کے اوپر اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اللہ کے نبی کی اس کے بارے میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ جو صبح کے ٹائم 7 عدد اجوا کھجور استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کے فوائد کتنے قیمتی ہیں۔ آج کل جادو کا مسئلہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ روزانہ اجوا کھجور صبح 7 عدد استعمال کریں تو آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کا بہترین استعمال چھائیوں کے لیے اور کمر درد کے لیے، پٹھوں کے لیے آپ 3 سے 5 عدد کھجور لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، چھائیوں کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں یا روزانہ ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کو پیشاب کی زیادتی ہو وہ کھجور کے ساتھ تل کا استعمال کریں اور ساتھ نیم گرم دودھ پئیں، اور اس دودھ میں لونگ اور دارچینی، لونگ 3 عدد اور 1 ٹکڑا دارچینی کا شامل کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ جو پیشاب کی زیادتی ہے اس کا عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو استعمال کرنے سے دل کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے۔ دل کے لیے اگر آپ اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس لیں اور اس کا استعمال کریں، چائے میں ملا کے یا دودھ میں ملا کے یا ویسے ہی استعمال کریں، ایک ماشا اس کی خوراک ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جو شوگر والے پیشنٹ ہیں وہ اکیلی گٹھلی پسائی کر کے اس کو کیپسول میں بھر کے صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا بہترین استعمال، اگر پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو صبح 7 عدد کھجور استعمال کی جائے تو پیٹ کے کیڑے کچھ عرصے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں کھجور کون سی کھانی چاہیے؟ کھجور جو خشک ہوتی ہے اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور جو کھجور تازہ ہوتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے کون سی کھجور کھانی ہے۔ اگر آپ اس کا نبیذ ملک شیک بنانا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ ہے، رات کو آپ 5 سے 7 عدد کھجوریں رات کو دودھ میں بھگو دیں، اس کے بعد بادام کی گری بھی 7 عدد، اس کے بعد سوگی بھی 7 عدد اور مغز پستہ 5 عدد رات کو دودھ میں بھگو دیں، اور کھجور کی گٹھلی نکال دیں، اور جو بادام کی گری ہے اس کو صبح چھیل لیں۔ اس کو آپ دودھ میں گرینڈ کر کے استعمال کروائیں، جسم کو فربا کرنے کے لیے، کمزور جسم والوں کے لیے، اور جو شوقین ہے جسم اپنے کو بڑھانے والے ان کے لیے اس کا استعمال بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اور ملک شیک کا استعمال گرمیوں میں زیادہ کرنا چاہیے، اور سردیوں میں کھجور کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا ہی بہترین فائدہ ہے کہ جب
میاں بیوی رات کو ہم بستری کریں یعنی کہ انٹرکورس کریں، اس کے کچھ دیر بعد اگر وہ 3 یا 5 عدد کھجور اور 1 گلاس نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں تو کھوئی ہوئی طاقت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اس سے انرجی لیول پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں خاص کر کے اور گردوں کے پیشنٹ ہیں وہ اس کا استعمال کم کریں اور معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ اس کے علاوہ جن کے سر میں درد ہے، جو قبض کے مریض ہیں، وہ بھی اس کا استعمال پوچھنے کے بغیر، معالج کے پوچھنے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اور ساتھیوں، ہماری جو بھی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی ہے، جو ہم بات آپ کو بتاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوشش کیا کریں اس کو آگے شیئر کر دیا کریں، اور جن ساتھیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی آنے والی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ جو بھی ویڈیو جو بھی آپ ٹاپک بتانا چاہتے ہوں جس کے اوپر ہم بات کریں وہ آپ کامنٹ میں لکھ کر بھیج دیا کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی جلد ہی اس ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہو جائے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔